بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 26 اپریل سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک بتایا تھی بات، پھر وہ بات لمبی ہو گئی اور ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو میں نے خبر وہیں رہ گئی تھی۔ وہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ پارلیمنٹ سے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ جی ہاں، بالکل پارلیمنٹ سے بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ابتدائی جو نتائج ہیں وہ بھی مثبت ہیں، اور یہ خبر جو ہے یہ اگر میچور ہو جاتی ہے تو یقین جانے اس سے پاکستان ایک دفعہ پھر ایک آپ کو نظر آئے گا تگڑا پاکستان بن جائے گا، اور جو سیاسی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک غیر ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ، دانستہ یا نادانستہ، ایک کوشش جو کی گئی تھی وہ واپس ہونے والی ہے، اور پھر ایک بار پھر پاکستان سیاسی طور پہ مضبوط ملک بننے جا رہا ہے جناب۔ یہ ہے اس کی خبر، اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز، جی ہاں، 3 بڑی جماعتوں کے درمیان آپس میں کہیں نہ کہیں بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بات شروع ہو چکی ہے۔ اس کی نوبت کیوں آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی نوبت اور اس کی کوشش کیوں شروع ہو گئی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور پہلے یہ کیا خواہش تھی، یہ ساری چیزیں۔ کرونا نے ماضی میں بھی یہ ہوا، اور کرونا نے تو ایک بار پھر، کرونا آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ایک حادثہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے، اور اسی سے ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی۔ کہا جا رہا تھا ماضی میں بھی، لیکن اب واقعتاً آپ نے دیکھا جی کرونا کے بعد کیا ہوا۔ کرونا کے بعد پتہ چلا کہ اس کو نمٹنے کے لیے اگر ایسا کوئی عذاب آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے، تو پاکستان ایز اسٹیٹ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہیں بھی۔ یعنی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، یورپ، جدید ترین جمہوری ملکوں کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے اس کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، کہیں بھی یہ بحث نہیں آئی، یہ بحث شروع نہیں ہوئی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کرفیو لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ کرونا آ گیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اجلاس ضلع کی لیول پہ ہو رہے ہیں، کراچی میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایک فورم ہی ایسا نہیں تھا آئینی طور پہ، کانسٹیٹیوشنلی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ چلایا جا رہا ہے یہ تگڑم ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ جگاڑ لگایا جا رہا ہے۔ کوئی کانسٹیٹیوشنل آئینی فورم ہی نہیں تھا ہمارے پاس کہ جس پہ ہم بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کر سکتے، اور یہ تو کرونا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ملکی سلامتی کو ادروائز کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر کیا ہوگا۔ کیا ہوا جناب؟ ایک ہوئی تھی 18ویں ترمیم، 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ۔ اب 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا کہ اس کے بعد بہت سارے محکمے صوبوں کو دے دیے، اور صوبائی خود مختاری کے نام پہ پاکستان یا فیڈریشن جسے کہتے ہیں وہ اوپر سے امبریلائی غیر محسوس طریقے سے ہٹا دی گئی۔ اب جناب کرونا آ گیا، سندھ اپنے فیصلے کر رہا ہے، پنجاب نے اپنے فیصلے کر رہا ہے، سندھ، اسلام آباد کسی اور طرف دے رہا ہے۔ اسلام آباد کا پتہ چلا اسلام آباد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی فیصلہ کن اتھارٹی نہیں ہے۔ ایوان صدر مملکت اپنے طور پہ بیچارے لگے ہوئے ہیں،
ترگڑم کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. وہ کیا ہے جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ تو جی صوبوں کا ہے, وہ فلاں محکمہ یہ بھی صوبوں کا ہے. اچھا جی پیسے تقسیم کرنے ہیں, پیسے صوبوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہیں, پیسے تو مرکز دے گا. مرکز براہ راست پیسے تقسیم نہیں جی, یہ صوبوں میں مداخلت ہے. یعنی ایسے لگا, یہ پہلی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ, انتظامی ڈھانچہ, آئینی ڈھانچہ, جمہوری ڈھانچہ, وفاقی ڈھانچہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ صرف لیکچر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. پھر ہنگامی طور پہ ایک ادارہ بنانا پڑا, نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC. اس کے نیچے پھر سب کو لایا گیا, صوبوں کو بھی لایا گیا, آرمی ملٹری لیڈرشپ کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو لایا گیا, اور اسد عمر صاحب اس کے سربراہ بنے, اور اس نے یہ کام شروع کیا اور اس نے یہ معاملہ سنبھالا ہوا ہے. ہمارے پاس پاکستان, خدا نخواستہ پاکستان, وفاق کہیں نہیں ہے. وہ ایک فیصلہ سندھ کر رہا ہے, صبح کچھ کر رہا ہے, شام کو کچھ کر رہا ہے. پنجاب نے تبدیل کر دیا, بلوچستان نے بھی تبدیل کیا, KPK نے بھی تبدیل کر دیا, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اور پیسے اسلام آباد دے, یعنی کہ مرکز دے, پاکستان پیسے دے, نیچے صوبے جو مرضی کریں. یہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے NFC وارڈ ہے. یعنی یہ کہیں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں. ہمارے ہاں یہ 18ویں ترمیم جو کی گئی, ایسا باریک ٹانکا لگایا گیا, بہت ذہین لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا جناب, NFC وارڈ فار ایگزامپل یہ 1000 ارب روپیہ اکٹھا ہوا, صوبے آ جاتے ہیں, سندھ جناب یہ مجھے دے دیں, بلوچستان میرا حصہ مجھے دے دیں, KPK میں پنجاب اپنے اپنے حصے لے گئے. 1000 ارب روپے میں مثال دے رہا ہوں, 800 ارب لے گئے صوبے, باقی رہ گیا 200 ارب. اب وہ کہتے ہیں 200 ارب سے آپ ملک چلائیں. کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ معاملہ کیا ہے, یہ وفاقی حکومت کا ہے. اور یعنی کہ لینے ہوں تو صوبائی, دینے ہوں تو کیا کہتے ہیں آ جاتے ہیں صوبائی حکومتیں, یہ ہمارا صوبائی معاملہ ہے. لینے کی باری آئے تو کہتے ہیں جی لائیں 18ویں ترمیم کو چھوڑیں, ہمیں پیسے دیں. یہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس پہ بہت عرصے سے بات چیت چل رہی تھی. تو خبر یہ ہے جناب کہ 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کے لیے ایک مؤثر بات چیت شروع ہو چکی ہے. 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کے لیے, 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کرنے کے لیے, اور NFC ایوارڈ کو بھی ریویو کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک مؤثر کوششیں شروع ہو چکی ہیں, سنجیدہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں, اور اس رابطے اور باقی دیگر جو چھوٹے گروپس ہیں وہ بھی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بھی بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ MQM, GDA, پاکستان مسلم لیگ کاف, لیکن مین جو ہیں اوپر 3 سیاسی بڑی جماعتیں ہیں. تو 3 سیاسی جماعتوں کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں, جو یہ محسوس کر رہے ہیں, ان کے درمیان ایک رابطے ہوئے ہیں, ان کے درمیان یہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ ہمیں 18ویں ترمیم کے جو منفی نتائج ہیں, منفی اثرات ہیں, جو نیگیٹیوٹی ہے اس میں, اور جو ہم نے یہ تجربے کی روشنی میں اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے. NFC وارڈ, نیشنل فائنانس کمیشن غالباً اس کو کہتے ہیں. یعنی اس کا کیا ہوتا ہے, NFC کو کیا کہتے ہیں, NFC وارڈ کیا ہوتا ہے, یعنی پورے ملک کی جو جی آمدنی ہوتی ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے سادہ زبان میں. فلاں صوبے کو کتنا ملے گا, فلاں صوبے کو کتنا ملے گا, پھر پورا ملک کیسے چلانا ہے. ہم نے یہ محصولات کی تقسیم, آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے, تو اس کی بھی تقسیم کا جو ہے معاملہ وہ اس کو ریویو کیا جائے. جو اس وقت طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ صوبے پیسے لے جاتے ہیں اور اوپر پاکستان جو ہے
وہ بھوکھا ننگا کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرضے لینے ہیں پاکستان نے، اتارنے ہیں پاکستان نے، یعنی کہ قرضے لینے کے بعد تقسیم ہو جاتے ہیں نیچے صوبوں میں، سڑکیں بن رہی ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تنخواہیں جا رہی ہیں، دفاع ہو رہا ہے، ڈیفنس کا کام ہو رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے، سب کچھ، یعنی کہ پیسے آئیں گے، قرضے لیے جائیں گے۔ قرضے اتارنے ہیں اسلام آباد نے ہیں، قرضے اتارنے ہیں پاکستان نے، قرضے لینے ہیں پاکستان نے، قرضے اتارنے ہیں پاکستان نے، لیکن ان کو استعمال کس نے کرنا ہے؟ صوبوں نے کرنا ہے۔ تو یہ جو دوہری تہری پالیسی چل رہی تھی، اس پہ ہو چکا ہے جناب، اور اب پارلیمنٹ سے کوئی خیر کی خبر، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آنن فانن ہو جائے گا، نہیں، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، میننگ فل کیا کہنا چاہیے پروسیس شروع ہو چکا ہے، بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس پہ اچھی خبر ملے گی پاکستان کو، پاکستانیوں کو، اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ میں ہے، مسلم لیگ نواز کیسے مانے گی، پیپلز پارٹی کیسے مانے گی، ایم کیو ایم کیسے مانے گی، فلاں کیسے مانیں گے؟ تو جناب اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے، اور وہ طریقہ کار بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا، اور یہ کام ہوگا متفقہ طور پہ انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تھی جناب بڑی خبر۔